وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا جہاد کی ترغیب دینا چاہیے، بند کر دینا چاہیے؟ یہ بھی ایک ٹاپک ہے نا، سوال ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کریں۔ کن لوگوں سے؟ جو یشرون الحیات الدنیا، جو دنیا کو خریدتے ہیں، بالآخرہ، آخرت دے دی، دنیا لے لی۔ لفظ یہ خریدنے کا لفظ اللہ نے بولا ہے، تو قرآن کریم میں لفظ کو ایسے نہیں آ جاتے، وہ بڑا حکیم ہے، بڑے حکیمانہ انداز میں اس نے الفاظ کہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ ہیں یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑائی کرتا ہے، اور دوسرا جو فی سبیل طاغوت، طاغوت کے راستے میں۔ اور ایک نے تو اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا نا، جس سے قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا، سودا کر لیا، اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا۔ میرے بندے، دنیا چاہیے، آخرت چاہیے۔ بندے نے کہہ دیا کہ یا اللہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے لیکن اس قیمت پر نہیں کہ میں اپنی آخرت قربان کر دوں۔ دنیا مجھے وہ چاہیے حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا میں بھی حسنہ چاہیے اور آخرت میں بھی حسنہ چاہیے۔ آخرت کی حسنہ قربان کر کے اس کو میں دے کے صرف دنیا کا سودا کر لوں، یہ مومن کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے سودا کر لیا۔ قرآن کہتا ہے، یہ واضح طور پر جب اللہ نے کہہ دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا ہے، خرید لیا ہے۔ اپنے اموال، اپنی جانیں مجھے دے دو، جانیں مجھے دے دو۔ پہلے انفسہم، یہ اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دو، اپنی کوئی مرضی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جب کوئی وقت آ جائے نکلنے کا لیبطئن، پھر ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں جگہ تلاش کر، نہیں، اللہ کے لیے۔ انفس و اموال دونوں ہی۔ ایک تو یہ قوم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کہا، اللہ تعالیٰ کی جماعت۔ اور دوسرے کون ہیں؟ دوسرے وہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا ہے، سودا کر لیا نا۔ ایک اللہ کا بندہ، اس نے کہا کہ میری جان بھی لے لے، مال بھی لے، سب کچھ لے لے، اللہ تو راضی ہو جا۔ اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، میں نہ جان دوں گا نہ مال دوں گا، میں صرف اپنا نفس راضی کروں گا یا اپنے شیطان اکبر کو راضی کروں گا۔ دو جماعتیں ہیں۔ ان دونوں جماعتوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ یہاں بھی ایک بات ذرا سمجھ لیں، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں۔ وہ ابابیلوں کے پنجوں میں، چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ساتھ بڑے بڑے ہاتھی مروا سکتا ہے۔
نمرود کے دماغ میں چھوٹا سا مچھر داخل کر کے بڑے طاقت جو کہہ رہا کہ آنا ربکم الاعلی، میں بڑا طاقتور ہوں. تو جن کو کہہ رہا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، مچھر دماغ میں گھسا ایسا، جب وہ اپنی آواز پیدا کرتا ہے تو انہیں غلاموں کو کہتا ہے کہ میرے سر میں جوتے مارو. اللہ تعالیٰ ایک مچھر گھسا کر غلاموں کے جوتے مروا سکتا ہے نمرود کو، فرعون کو پانی میں ڈبو سکتا ہے، تو کیا مشکل اس کے لیے اپنے دشمنوں کو. لیکن نہیں، اس نے کرائٹیریا بنایا، ایک سسٹم بنایا. اس نے کہا کہ قربانیاں دو نا، جو قربانی دے گا وہ آگے آئے گا. اس لیے بھی 2 جماعتیں بنی. یہ 2 جماعتیں اسی لیے بنی ہیں، ایک اللہ کے لیے قربانی دینے والی اور ایک اپنے نام کے لیے، اپنی نمائش کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے منصب کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، مال کے لیے قربانی دینے والے. فرق ہے بڑا، دونوں جماعتوں میں پڑا کرو. مسلمان چونکہ پسپائی میں چلے گئے، کمزوری میں چلے گئے، طاقت نہ رہی، ناموری نہ رہی، لہذا وہ بہانے تراشتے ہیں. دیکھو جی، ہمیں یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں وہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے. حکمت کیا ہوتی ہے؟ کون سی حکمت ہے؟ اپنا موقف چھوڑ کر، اپنا اصول چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر کوئی حکمت نہیں رہتی. وہ کیسی حکمت ہے کہ اپنا گھر ہی چھوڑ دیا؟ تو قرآن نے کہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلیں گے، اللہ کے لیے محنتیں کریں گے، اللہ کے لیے جد و جہد کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، پھر وہ فیقتل او یغلب، وہ مارے جائیں یا غالب آ جائیں. دونوں صورتوں میں. دنیا دار تو کہتا ہے نا کہ میں مر گیا تو ختم ہو گیا، جان گئی، سب کچھ گیا. جب جان ہی نہیں تو دنیا داری کیسی؟ نہیں، مومن کی زندگی یہ نہیں ہے. مومن کی زندگی دونوں صورتوں میں، یقتل اور یغلب، دونوں صورتوں میں اللہ کہتا ہے فسوف نؤتی اجرا عظیم، اجر عظیم دیں گے. اور اجر عظیم کا جو لفظ ہے، اس کی تفصیل، اس کی تفسیر، تشریح آج تک علماء صحیح معنوں میں بیان نہیں کر سکے. اس نے کہا میں اجر عظیم دوں گا، کیا دے گا اس کو پتا ہے. جب مالک راضی جو ہو گیا، جب وہ دینے پہ آ گیا، پھر ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا، اور ہماری سوچ کیا، ہمارا تصور کیا. ہمارے تصور سے بہت آگے بالا و اعلیٰ ہوگا سب کچھ. وہ کہتا ہے میں اجر عظیم دوں گا. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والا، اللہ کی راہ میں اپنے جان مال سب کچھ پیش کرنے والا ہے، اس کے لیے اگر تو 2 ہی راستے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دے، تو یہ موت نہیں ہے، یہ موت اس کو جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور پھر اس کے لیے یہ کہا اس میدان میں مرنے والا اس کو مردہ نہ کہو، صحیح زندگی تو وہ ہے اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. دنیا والوں کہا کہ تمہیں اس کا شعور نہیں کہ میدان جنگ میں مرنے والا اس کی زندگی کیا ہوتی ہے. عند ربہم یرزقون، مالک کے یہاں اس کو رزق دیا جاتا ہے. اور پھر دوسرا راستہ کیا ہے؟ او یرجعہ الی مسکنہ الذی خرج منہ ما نال من اجر و غنیمت. ایک تو یہ کہ وہاں پہ میدان میں وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، دوسرا یہ کہ واپس آ گیا. اس صورت میں بھی فائدہ، اس صورت میں بھی فائدہ. اس صورت میں فائدہ یہ ہے، ایک تو اللہ راضی ہوگا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو غنیمتیں ملیں گی. غازی بھی شہید بھی دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی کامیابی ہے.